الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ایمان والو، جب بھی تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اور اسی آیت کے پیش نظر میرے سامنے جو ویڈیو ہے اس کو تحقیق کے ترازو میں جب رکھا تو معلوم ہوا کہ یہ پورا کا پورا قصہ ضعیف ترین ہے. صحیح سند سے اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو ابراہیم علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کو سلام بھیجا. اس لیے اس کو چبا چبا کر بولنا اور یہ بتانا کہ آج آپ لوگوں تک ابراہیم علیہ السلام کا سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچ گیا ہے. میرے بھائیوں، اس آدمی کو پہلے تحقیق کی ضرورت تھی. یہ اپنے آپ کو مصطفی کہتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا نہیں ہے اس کی تحقیق کرنا ضروری تھا، لیکن اس آدمی نے ایسا نہیں کیا ہے. ضعیف روایت میں ہے کہ لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، اسراء کی رات میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. فقال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا: یا محمد اقرأ امتک منی السلام، میری طرف سے اپنی امت کو سلام پہنچا دو. وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، اور انہیں بتا دو کہ جنت کی زمین بہت ہی پاکیزہ ہے. عذبۃ الماء، بڑا ہی میٹھا پانی ہے. وَأَنَّهَا قِيعان، اور وہ چٹیل میدان ہے. غِرَاسُهَا سبحان اللہ، اس کی زراعت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر ہے. یہ روایت ترمذی میں 3462 نمبر پر ہے. طبرانی کبیر میں 10212 نمبر ہے. اوسط میں 4170 ہے. صغیر میں 539 ہے. اس کا راوی عبد الرحمن بن اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود. وعبد الرحمن بن اسحاق هذا ضعيف جدا. عبد الرحمن بن اسحاق جو بیچ میں راوی ہے یہ ضعیف ترین ہے. فقد قال فيه احمد، امام احمد بن حنبل نے کہا: لیس بشیء، یہ کسی کیٹیگری کا نہیں، کسی لائق ہی نہیں ہے. منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث کی بات پیش کر کے اور یہ واہ واہی لوٹنے والا مصطفی. دیکھیے سؤالات ابی داؤد للامام احمد، صفحہ نمبر 287 ہے. 287 ہے. اور امام یحییٰ ابن معین نے کہا ضعیف، یہ عبد الرحمن بن اسحاق ضعیف ہے. ضعیف کی روایت پیش کر کے واہی لوٹنا. تاریخ ابن معین روایت الدوری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 324 ہے.
معلوم یہ ہوا کہ صرف امام احمد بن حنبل ہی کے نزدیک یہ راوی ضعیف نہیں، بلکہ امام یحییٰ بن معین نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ اور دوسری جگہ کا لیس بشیء، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تاریخ ابن معین روایت الدوری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 46۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کسی لائق ہی نہیں ہے اس کی روایت سے استدلال کرنا یہ جاہلوں کے بیچ میں واہ واہی لوٹنا ہے۔ وقال ابو حاتم ضعیف الحدیث، یہ راوی عبد الرحمن بن اسحاق ضعیف الحدیث ہے، منکر الحدیث ہے۔ یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، اس کی روایت سے احتجاج کرنا، استدلال کرنا درست ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے۔ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 213۔ دیکھا آپ نے امام ابن ابی حاتم نے ضعیف الحدیث، منکر الحدیث، لا یحتج بہ، یہ تمام الفاظ بیان کیے ہیں۔ اس کی روایت کو یہ آدمی بیان کر رہا ہے، تعجب نہیں ہوتا کہ جو اتنے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ وقال الامام البخاری فیہ نظر، امام بخاری نے کہا کہ اس سے استدلال کرنے سے پہلے اس کو پرکھنا ضروری ہے، یہ سند بالکل صحیح نہیں ہے۔ اٹھائیے الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 304۔ معلوم یہ ہوا کہ اس مصطفی نے ایک ضعیف ترین روایت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، اور اس نے یہ سمجھا کہ ہم لوگوں کے سامنے ایک اچنبھی بات، عجیب و غریب بات بیان کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کو سلام بھیجا ہے۔ اب آج آپ لوگوں تک ابراہیم علیہ السلام کا سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچ گیا ہے، یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے۔ ضعیف روایت بیان کرنا خوش نصیبی نہیں بلکہ قیامت کا دن ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ دیں گے کہ اس نے ہمارے نام پر جھوٹ کہا ہے، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹی بات کو بیان کیا اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری والکتب الاخری۔